اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یا فرید یا فرید پائنتن پاک سوا لکھ نعرہ حیدری۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو مولا علی کا دور حیات کے بارے میں اصل حقیقت بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ حضرت مولا علی کے دور حیات کی اصل حقیقت کو سمجھ سکیں۔ مولا علی ایک بہت بڑے سپہ سالار ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ حکومت مولا علی مرتضیٰ نے کی ہے۔ خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو، عمر فاروق کا دور ہو، عثمان غنی کا دور ہو، ابو بکر صدیق کا دور ہو، ہر دور میں مولا علی محمد رسول اللہ کے لشکر کے سپہ سالار رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ مولا علی شیر خدا ہیں اور شاہ مردہ ہیں، شیر یزدہ ہیں اور قوت پروردگار ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے مولا علی کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ تو دوستو، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشدہ ہیں۔ آخری عمر میں بعض جھوٹی خبروں کی بنا پر خارجی 1000 سے زائد آدمی مدینہ آئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کافی شور و غل کیا اور آخر کار حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا۔ اگرچہ عثمان غنی کے خلاف ان کا الزام سراسر بے بنیاد تھا، مگر یہ مسلمان آپ سے اتنا برہم ہو گئے تھے کہ آپ کا گھر سے نکلنا اور کھانا پانی سب بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ کو 33 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی بات کر رہے ہیں۔ بوقت شہادت حضرت عثمان غنی کی عمر 83 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی کا محاصرہ پورے 40 دن تک رہا۔ بلوائیوں نے جب حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا اور مکان سے نکلنے پر پابندی لگا دی تو آپ کے لیے مسجد جانا ممکن نہ رہا۔ خلیفہ کی حیثیت سے نماز کی امامت آپ ہی فرماتے تھے۔ جب آپ کا مسجد جانا بند ہو گیا تو بلوائیوں کا سردار غافقی بن حرب مکی امام بن گیا۔ اس نے مدینہ کی مسجد میں نمازیوں کی امامت شروع کر دی۔ یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کی بات تھی۔ ایک طرف وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص جو کھلا ہوا مفسد اور غلط کار ہے وہی مسجد کا امام بنا ہوا ہے۔ اس نازک حالت میں امام حسین حضرت عثمان غنی سے ملا اور ان سے پوچھا کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی نے انہیں ہدایت دی اور فرمایا کہ تم لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ جب یہ لوگ کوئی نیک کام کریں تو اس میں ان کا ساتھ دو، جب وہ کوئی برا کام کریں تو ان کی برائی سے دور رہو۔ خلیفہ راشدہ کے اس واقعہ میں عظیم الشان نمونہ ہے۔ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ کسی شخص سے ہمیں کتنی ہی زیادہ شکایت ہو، اس کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اختلافات کو حد کے اندر رکھنے چاہیے تاکہ اختلافات پیدا ہونے کے بعد ہم حد کے باہر نکل نہ جائیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ تھے اور حضرت علی
شیر خدا مولا علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد شورا کے فیصلے کے مطابق حضرت عثمان غنی مسند خلافت پر فیض ہوئے۔ حضرت عمر اسلامی ریاست کے نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کو ایسے ٹھوس اصولوں پر ڈال گئے تھے کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 1 سال تک وہی نظم و نسق چلتا رہا۔ آپ نے ایک تبدیلی کی اور وہ یہ کہ سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ آپ کے ابتدائی 6 سال امن و امان سے گزرے۔ فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، وظائف میں اضافہ، زراعت اور صنعت و تجارت کی ترقی اور حکومت کے عمدہ نظم و نسق نے تمام ملک میں خوشحالی کو عام کر دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی بنو امیہ کا قبیلہ ہمیشہ سے جرأت و بہادری اور نظم و نسق کی مہارت میں مصروف تھا۔ پوری دنیا میں اگر بنو ہاشم کا کوئی دعوے دار تھا تو یہی قبیلہ تھا۔ عہد فاروقی میں بھی بنو امیہ کے افراد سرکاری عہدوں پر تھے۔ ایک تو حضرت عمر ان کے قبیلے سے نہیں تھے، اس لیے کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ دوسری طرف حضرت عمر کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کسی کو کوئی گڑبڑ کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ حضرت عثمان نے کچھ تو بنو امیہ کے بعض نئے لوگوں کو سرکاری عہدے دیے، بعض وجوہات اور مجبوریوں کی وجہ سے کچھ افراد کے دائرہ اختیار میں اضافہ کر دیا۔ مزید یہ کہ حضرت عثمان غنی طبعاً نرم مزاج تھے اور بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے نئے عہدیدار انتظام سلطنت کا وہ بلند معیار برقرار نہ رکھ سکے جو حضرت عمر کے دور کا ترا امتیاز تھا۔ حالات کے خراب ہونے کے کچھ اور اسباب بھی تھے۔ مثلاً صحابہ کرام کی وہ نسل جس نے براہ راست محمد رسول اللہ سے تربیت حاصل کی تھی ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ زندہ تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے عملی زندگی سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ ان کی اولاد لے رہی تھی جو اپنے اسلاف کا نیکی، تقوی، ایمانت، دیانت اور عدل و انصاف کا معیار برقرار نہیں رکھ سکی۔ نمبر 2، اسلام کی حکومت قریش کی بدولت قائم ہوئی تھی، اس لیے بڑے بڑے مناصب پر قریش ہی فائز تھے۔ دوستو، دوسری قومیں جو بعد میں شریک ہوئیں ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت میں ان کو بھی قریشیوں جتنا حق ملنا چاہیے۔ اسلام کی حکومت کابل سے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں محکوم قومیں آباد تھیں۔ قدرتی طور پر ان محکوم قوموں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ تھا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں بے بس تھے۔ انہوں نے سفارش کا جال بچھایا جس میں مجوسی اور یہودی پیش تھے۔ نمبر 4، ایرانی مجوسی یہ چاہتے تھے کہ حکومت ایسے خاندانوں میں بٹ جائے جن سے زیادہ مراد حاصل کر سکیں۔ ان حالات میں ایک نو مسلم یہودی نے جو دراصل منافق تھا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے اپنی خفیہ تنظیم کا سارے ملک میں جال بچھا دیا۔ بظاہر اس تنظیم کے ممبر لوگوں کو دین کی تبلیغ کی دعوت دیتے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان غنی کے خلاف کنبہ پروری اور اقربا نوازی کی داستان مشہور کرتے اور حضرت عثمان غنی کے اعمال کو ہر ممکن طریقے سے بدنام کرتے۔ اس پروپوگنڈے سے کئی مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان حالات میں اصلاح احوال کی بھرپور کوشش کی، تحقیقاتی کمیشن قائم کیا، اعمال کو بلا کر ان سے تجاویز لیں، لیکن سازشوں کا اصل مقصد حضرت عثمان غنی کو معزول کرانا تھا اور حضرت مولا علی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا تھا۔ یوں
وہ خود حکومت حاصل کرنے کی دن رات تدبیریں کر رہے تھے، اس لیے سازشیوں نے کوفہ، بصرہ اور مصر سے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر کے 34 ہجری میں مدینہ پر یورش کر دی۔ بعض صحابہ کرام کی کوششوں سے فسادی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر راستے سے واپس آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات انتہائی خطرناک ہو رہے تھے، باغی کسی کے قابو میں نہ تھے، ہر شخص کی جان خطرے میں تھی۔ صحابہ کرام بے بس اور مجبور تھے۔ حضرت عثمان غنی کسی حالت میں امام حسن اور امام حسین، جو عثمان غنی کے مایہ ناز جرنیل تھے، طاقت کے استعمال کی اجازت نہ دیتے تھے۔ آخر کار 18 ذو الحجہ 34 ہجری کو حضرت عثمان غنی کو روزہ کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے 5 اجنبی اشخاص دیوار پھلانگ کر اندر مکان کے داخل ہو گئے۔ امام حسن اور ان 5 اشخاص نے آپ کو شہید کر دیا۔ ان افراد کو حضرت عثمان غنی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ بی بی نائلہ، جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی اور اس وقت حضرت عثمان غنی کے ساتھ موجود تھیں، فرماتی ہیں کہ یہ اشخاص 5 افراد شان و شوکت والے، خوبصورت تھے، میں نے کبھی ایسے انسان پہلے نہیں دیکھے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ سینکڑوں لوگ حضرت عثمان غنی کی حفاظت فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی اب بھی زندہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے امت مسلمہ میں فتنہ و فساد کا ایک ایسا دروازہ کھل گیا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مسلمان جو ایک امت ہیں اور ایک اللہ اور ایک نبی اور ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے بعد اب شہید مولا علی مرتضیٰ کی باری آ گئی۔ مولا علی کا نام علی کنیت ابوالحسن اور لقب مرتضیٰ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ اس سے پہلے حیدر، علی، محمد کسی کا نام نہ تھا، نہ ہی کسی نے یہ نام سنے تھے۔ مولا علی کے کارنامے اتنے نمایاں ہیں کہ غزوات نبوی کا کوئی مارکہ مولا علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کی سرکردگی میں کئی مہمیں بھی بھیجی گئیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خدمت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تہج و تکفین کی سعادت بھی آپ کے حصہ میں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے۔ بالخصوص حضرت عمر فاروق نظام حکومت اور فقہ و اجتہاد کے مسائل میں سب سے زیادہ حضرت علی پر اعتماد کرتے تھے۔ حکومت کا تمام نظم و نسق مولا علی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عثمان غنی کی وفات کے بعد 3 دن مسند خلافت خالی پڑی رہی۔ چوتھے دن مدینہ منورہ کے اکابر صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار نے مولا علی کو مجبور کیا کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھال لے۔ مولا علی نے خلافت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس وقت حالات سب کے سب خراب ہو چکے تھے۔ مدینہ میں قیامت تھی۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد حضرت علی کے سامنے سب سے اہم مسئلہ قریش کے سامنے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو تلاش کر کے ان کو سزا دینا تھا۔ دوسری طرف حضرت عثمان غنی کے خاندان، قبیلہ اور حامیوں کو محفوظ جگہ پر پہنچانا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی کے قاتل 5 افراد تھے، یہ پردہ پوش، نقاب پوش تھے، ان تک پہنچنا ناممکن تھا۔ ان قاتلوں کو اس کے علاوہ قاتل عثمان تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ ان حالات میں حضرت علی بے حد مجبور تھے اور ان سے قصاص لینا آسان نہ تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ عثمانی عہد کے اکثر اعمال کو پسند نہیں کرتے تھے، بالخصوص امیر معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ فوراً آپ نے سب کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اگرچہ آپ کے علم و تقویٰ کے تقاضوں کے مطابق تھا، لیکن اس کے سیاسی اثرات نے عالم اسلام کو متزلزل کر کے رکھ دیا۔
حضرت امیر معاویہ جو طویل عرصے سے شام کے بہت بڑے اور طاقتور صوبے کے انتہائی طاقتور گورنر چلے آ رہے تھے، انہوں نے مولا علی مرتضیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور قصاص عثمان غنی کا دعویٰ لے کر مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت علی کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بھی مقابلے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام نے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں شریک ہونے سے معذرت کر لی۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے، اس وقت بی بی عائشہ حج کے لیے مکہ معظمہ میں تھیں۔ انہیں اس ناحق خون کا صدمہ ہوا، ساتھ ہی انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں شدید افراتفری ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے قصاص کی بات کی، چنانچہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی خواہش مند افراد کو قیادت میسر آ گئی، جن کے اقتدار کو حضرت علی کی خلافت سے خطرہ تھا۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی آمادگی کے باوجود ان شر انگیز گروہوں نے اچانک جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 27 دن تک ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ اس جنگ میں اونٹ پر سوار تھیں۔ عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑ گیا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ کرام 80,000 صحابہ کرام شہید ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، کروڑوں بچے یتیم ہوئے۔ اب اسلامی سلطنت تباہ برباد ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے جنگ جمل کے بعد کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر جس طرح مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوئی تھی اور ملک میں جو افراتفری تھی، اس کے پیش نظر حضرت علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر مدینہ منورہ میں کوئی ایسا واقعہ ہو، اس لیے آپ نے مستقل طور پر کوفہ کو دارالحکومت قرار دے دیا۔ حضرت علی نے کوفہ کے بعد نئے سرے سے ملک کا نظم و نسق قائم کیا، اعمال کا تقرر کیا اور امیر معاویہ کو بیعت کی دعوت دی۔ امیر معاویہ نے بیعت کرنے کی بجائے اپنے قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے میں مہم چلائی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں حضرت علی کا ہاتھ ہے۔ بنو امیہ نے اس مہم کو آگے بڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی کے مقابلے کے لیے پھر ایک بہت بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کر لی۔ امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنایا اور فوج لے کر حضرت علی کے مقابلے میں نکل آئے۔ یہ جنگ کافی عرصہ جاری رہی کیونکہ دونوں طرف سے اہل ایمان تھے، ایک دوسرے کے خلاف دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں فریق محاذ پر آمنے سامنے رہتے تھے اور بغیر کچھ کیے آمنے سامنے دن گزار دیتے تھے۔ امیر معاویہ نے اس دوران ایک نیا فارمولہ پیش کیا کہ دونوں طرف سے ایک سالس مقرر کیا جائے اور ان کا فیصلہ مان لیا جائے۔ چنانچہ سالس مقرر ہو گئے۔ سالسوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کو دونوں کو معزول کر کے مسلمانوں کو کہا جائے کہ کسی تیسرے شخص کو خلیفہ بنا لیں، لیکن فیصلے کے اعلان کے وقت جب حضرت علی کے نمائندے نے انہیں معزول کرنے کا اعلان کر دیا تو حاضرین میں بھگدڑ مچ گئی اور اس طرح سارا مجمع فیصلہ سنے بغیر برخاست ہو گیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ مسلسل حضرت علی کی مقبوضات پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کے بہت بڑے علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی اور صحابہ کرام دل سے امیر معاویہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی آئے روز مسلمانوں کی آپس کی لڑائی سے ہر وقت بچنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ امیر معاویہ اس وجہ سے ایک بہت بڑا حکمران بن گیا۔ آخر 40 ہجری میں اس بنیاد پر مصالحت ہو گئی کہ حجاز، عراق اور مشرق کا پورا علاقہ حضرت علی کے پاس رہے گا اور شام اور مصر اور مغرب کا پورا علاقہ امیر معاویہ کے پاس رہے گا۔ یوں اسلامی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی، یعنی مشرق دے وچ تے مغرب دے وچ۔ مشرق علی کے پاس اور مغرب امیر معاویہ کے پاس۔ مگر روز بروز انتشار بڑھتا گیا۔ یوں حضرت مولا علی کا سارا زمانہ خلافت، جنگوں اور فتنہ فساد کی نظر ہو گیا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی آپ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور کے مطابق چلانا چاہتے تھے، جبکہ دولت کی فراوانی اور خوشحالی نیز اعمال کی باتدالیوں نے
لوگوں کو ایک مختلف طرز زندگی کا عادی بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ مولا علی کے ساتھ جو گروہ تھا وہ نہ تو مدبر تھا اور نہ ہی آپ کا وفادار۔ ان لوگوں نے مختلف سازشوں اور سفارشوں کے ذریعے آپ پر ایسے فیصلے کروانے کے لیے دباؤ ڈالا جو تدبر و دانش کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ تھے۔ اس کے برعکس عرب کے امیر معاویہ نے عرب کے مشہور دانشمند افراد کو لالچ دے کر اپنے گرد جمع کر لیا تھا، اور شامی اپنی اطاعت شاعری میں بے مثال تھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ افسوسناک امر ہے۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں یہ افسوسناک امر ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ، جن کی دانش، مشورے اور رائے پر حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت محمد رسول اللہ جیسے عظیم ہستیاں اعتماد کرتے تھے، خود محمد رسول اللہ اعتماد کرتے تھے، لیکن جب خود خلیفہ بنے تو ان کو ایسے مشیر ملے جو منصب و مشاورت کے اہل نہ تھے۔ تمام صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ دوسری طرف خود امیر معاویہ از خود عثمان غنی کا وارث بن گیا۔ اس کے سہارے جوش اور جذبے سے بھری نوجوان فوج منظم کر لی اور اپنی انتہائی طاقتور حکومت قائم کر لی۔ یوں مسلم حکومت اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک دفعہ پھر معدوم ہو گئی۔ اب حکومت آخری سانس کی سسکیاں بھر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔